إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا بارک الاحترام دوستو، خطبہ جمعہ کے عنوان سے ہم یہاں رحمانیہ مسجد میں جمع ہیں۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور توحید جتنی پختہ ہوگی اتنا انسان شرک و بدعات، خرافات اور توہمات سے، رسومات سے دور رہتا ہے، فاسد خیالات سے دور رہتا ہے، اور توحید جتنی کمزور ہوگی، انسان کا عقیدہ کمزور ہوگا، اتنا ہی بڑی آسانی سے وہ شرک و بدعات میں، خرافات میں، توہمات میں، خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کی ہیبت، کسی کی طاقت، کسی کا حجم، کسی کا بڑا پن، کسی کا ٹھنڈا یا گرم ہونا، انسان اس کو اہمیت دے بیٹھتا ہے اور اس سے عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے، کبھی نفع کا، کبھی نقصان کا۔ دین اسلام نے ان تمام توہمات اور خیالات اور وسوسوں کی مذمت کی۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کو کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں؟ دور ماضی میں بھی، دور حاضر میں بھی لوگ ان مخلوقات کی عبادت کرتے تھے، یا ان سے خوف کھاتے تھے، یا ان کے نام کا دم بھرتے تھے کہ جن سے کوئی نہ کوئی نفع کا، فائدے کا یا نقصان کا عقیدہ وابستہ تھا۔ مثلا اگر آپ سورج کے پجاریوں سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ سورج بہت طاقتور اور بہت بڑی مخلوق ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ تو اس کا فائدہ جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا۔ چاند والوں سے پوچھیں جو چاند کے پجاری، وہ بھی اس کے فوائد آپ کو گنوائیں۔ تو اسی طرح حتیٰ کہ انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، شیر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طاقت کی بنیاد۔
حتیٰ کہ انسانی شرمگاہ کے پجاری بھی آپ کو ملیں گے، اور اس کی بھی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ دنیا میں توالد اور تناسل اور نسل کی آبادی کے لیے اس چیز کا بڑا کردار ہے۔ تو منفعت کا عقیدہ رکھ کر، مضرت کا عقیدہ رکھ کے یہ نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کر لوگ غیر اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ توحید میں خلل کے واقع ہونے کی دلیل ہے۔ کفار مکہ سے پوچھا گیا، مجھے بتاؤ کہ تم اللہ کے مقابلے میں جن کی عبادت کرتے ہو کیا وہ نفع نقصان کا مالک رکھتے ہیں؟ کوئی نفع پہنچاتے ہو، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ جواب تو کوئی نہیں تھا، مگر ذہن میں لوگوں کے اس دور میں اور آج بھی یہی باتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو انسان اس طرح جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تباہم پرستی، خیالات اور وہم اور وسوسے کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ کمزور ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب وہ کبھی کالی بلی سے ڈر رہا ہے، کبھی تیز ہوا سے ڈر رہا ہے، کبھی قبلے کے بولنے سے ڈر رہا ہے، کبھی کسی دن کو نامبارک اور منحوس کہتا ہے، کبھی کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے، کبھی شخصیات کو منحوس کہتا ہے، کبھی کاروبار کو کہتا ہے، کبھی رنگ و نسل کی بات کرتا ہے کہ کالا رنگ مجھے راس نہیں آتا، مجھے ہرا رنگ راس نہیں آتا، مجھے لال رنگ راس نہیں آتا، مجھے یہ رشتہ راس نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب توہمات ہیں، خیالات ہیں، وسوسے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا عقیدہ، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر کا محقق نہیں۔ اور آج بھی یہ بیماری اسی طرح موجود ہے۔ 20 لاکھ کی بندہ گاڑی خرید لیتا ہے اور لنڈے سے وہ 5 روپے کا جوتا لے کر اس کے نیچے لٹکا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نظر بد سے گاڑی کو بچائے گا۔ اچھا جوتا لٹکا دو، گاڑی نظر بد سے بچ جاتی ہے، جو جوتا تو نے پہنا ہوا تجھے نظر بد سے نہیں بچاتا۔ تو بد عقیدہ لوگوں کی عقل بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ماتم کرنے کو دل چاہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے سجاتے ہیں، پھر عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، سورہ یاسین، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، مرنے والے کچھ نہیں کرتے، یہ باہر والے ہی سارا کچھ کرتے۔ مرنے والے کچھ نہیں کرتے، باہر والے ہی سارا کچھ کرتے۔ غسل انہوں نے دیا، کفن انہوں نے دیا، قبر انہوں نے بنائی، عمارت انہوں نے بنائی، گنبد مدار انہوں نے بنایا، تالا انہوں نے لگایا، ساری تدبیریں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو ہمارا خیال رکھنا۔ تو جیسے آپ نے اس کا خیال رکھا وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بدعقیدہ لوگوں کا جو دماغ ہے وہ بھی کام نہیں کرتا ہے اور کر بھی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ برباد کر دے شرک کی نجاست کی وجہ سے، وہ راہ راست پر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ سوچ کیسے سکتا ہے؟ کوئی لوہے کا چھلا پہنتا ہے، کوئی کڑا پہنتا ہے، کوئی انگوٹھی پہنتا ہے، کوئی ٹائگر کے پیچھے لگا، کوئی رودا کے پیچھے لگا، سارا ہمارے معاشرے کا رول ہے۔ کوئی عقیق پہنتا ہے، کوئی کیا پہنتا ہے، کوئی کیا پہنتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ سمجھانے پر آ جائیں تو وہ بھی آگے سے بڑے دلائل پیش کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی عقیدہ تو کوئی نہیں، ہم مسلمانوں کا پتھر میں کیا رکھا ہے، عقیدہ تو کوئی نہیں ہمارا، بس پہنتے اس لیے ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تھوڑا ہم بھی اللہ کا ذکر کر لیں۔ کہتے ہیں سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ اس لیے عبادت جو گھڑی کے گھڑی ہے، جو تو سربا سجود ہوا تو زمین سے صدا آنے لگی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ بیت اللہ میں حجر اسود کو بوسہ بھی دیتا ہے تو وہیں سے عقیدہ نکال لیتا کہ دیکھو میاں پتھر کو بوسہ دینا جائز ہو گیا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ امیر عمر نے کیا کہا تھا، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اس سے قیمتی کوئی پتھر نہیں دنیا۔ حدیث بتاتی ہے وہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر، اس سے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ بھائی بوسہ کیوں دیتے ہو؟ کہا لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہیں تو میں تجھے بوسہ بھی نہ دیتا۔
مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ تباہم پرستی لوگوں میں رائج ہو گئی. اچھے بڑے سنجیدہ لوگ، صاحب العقیدہ لوگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے رات کو سفید چیز لے کے باہر نہیں جانا چاہیے. ہم نے تو سنا اگر بلی روئے دروازے میں تو کوئی بری خبر ملنے والی وغیرہ وغیرہ. بھائی ہم نے سنا حاملہ عورت جو ہے وہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے معاملے میں باہر آ جائے، شہر میں آ جائے تو اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ہون کٹا ہوا ہوتا ہے. یا اس کے سامنے کینچی نہیں چلانی چاہیے، بچہ پیدا ہوگا ہون کٹا ہوا ہوگا. اور ڈاکٹر اور اطباء اور حکما یہ بھی بڑی جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. انہوں نے ایک مسئلہ اٹھا رکھا ہے کہ نہیں کزن میرج جو ہے نا، رشتہ داروں میں شادیاں کرنا، اس کی وجہ سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. اس کے بارے میں جھوٹی روایتیں. کل ہی مجھے کسی نے پوچھا نہیں کراچی میں نے کہا میں نے آج یہ روایتیں دیکھی ہیں، ساری روایتیں من گھڑت سے موضوعات میں سے ہیں، اور وہ لوگوں کی زبان زدیاں میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رشتہ داروں میں شادی نہ کرنا ورنہ بچے تمہارے معذور پیدا ہو. اور سوال پوچھنے والے نے کہا ہمارے خاندان میں پے در پہ 10 بچے معذور پیدا ہو، اس لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ تم رشتہ داروں میں شادی نہ کیا. یہ بھی ایک وسوسہ ہے، یہ بھی ایک تباہ پرستی ہے، یہ بھی ایک باطل عقیدہ ہے جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار. اور آپ کیا جینڈر کی بحث چلی ہوئی ہے نا، نیا قانون بنا ہے نا ہم جن پرستی کا. تو کل جینڈر کے حوالے سے بھی ایک صاحب نے سوال کیا کہ بچے کے جنس کو جاننے کے لیے یا بچے کے معاملات کو سمجھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا کیسا ہے، تاکہ اگر ڈاکٹر کہہ دے بچہ جو ہے تمہارا جو ہے ناقص الخلقت ہے، پورا نہیں ہے، تو ہم ویسے ابروشن کرا دیتے ہیں، بچے کو ضائع کروا. اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے خیر کے طالب ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، مگر اللہ رب العالمین کے تخلیق کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں سوائے مجرم بننے کو کچھ حاصل نہیں. عقیدہ توحید سلامت رکھنا چاہیے، ٹھوک بجا کر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. کفار مکہ کا عقیدہ بڑا کمزور تھا، اور آج بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا عقیدہ بالکل متزلزل ہے، کسی بات پہ ٹکنے کو تیار ہی. اللہ نے فرمایا تھا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ. ان سے پوچھو جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، بندگی کرتے ہو، اللہ اگر مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ بات سمجھے، تکلیف دی اللہ نے. بچہ معذور ہے تو اللہ نے پیدا کیا، نابینا ہے اللہ نے پیدا کیا، جوان ہونے کے بعد معذور ہو گیا تو اللہ نے کیا. تو ان سے پوچھو کہ جو تکلیف اللہ دے کیا یہ تمہارے زندے مردے اس کو دور کر سکتے؟ تو اچھی بات ہے بالکل کہ جو تکلیف اللہ نے دی اس کو اللہ تو دور کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کے ہو نہیں سکتا. یہ تو لوگوں نے بنایا. اللہ نے ایک شخص کو اگر کالا بنایا ہے تو وہ کالے ہی ہے، گورا بنایا ہے تو گورا ہی ہے، لمبا بنایا ہے تو وہ لمبا ہی ہے، چھوٹا بنایا تو چھوٹا ہی. لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر یہ معاملات پائے جاتے ہیں، تباہمات بہت ہیں، بہن پرستی بہت ہے معاشرے میں، ہر بندہ بہن کا شکار، اور اس کے لیے وہ مختلف ٹوٹکے کرتا ہے. کوئی ہینگ باندھ کے گھوم رہا ہوتا ہے، کسی نے پیر میں باندھی ہوتی ہے، کسی نے بچے کے پیر میں باندھی ہوتی ہے، کسی نے حاملہ عورت کے پیر میں باندھی ہوتی ہے، کسی نے شادی کے فوراً بعد باندھی ہوتی ہے. مطلب یہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں ہینگ باندھ کے رکھا کرو. اللہ ہو. اور یہ تعویذ اور اس طرح کے جتنے دھاگے من کے کڑے لوگ گلوں میں لٹکاتے ہیں، ہاتھوں میں باندھتے ہیں، بازو میں باندھتے ہیں، یہ سارے اسی تباہمات کا تسلسل، اس بدعقیدگی کا تسلسل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، ایسے بخاری میں آتا ہے، ایسے مسلم میں آتا ہے اور روایتوں میں ہے، فرمایا کہ لشکر قافلہ جا رہا تھا، سواریاں بھی موجود تھی. فرمایا کہ لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من بطر او قلادۃ الا قطعت. فرمایا اونٹ کے سواری کے گلے میں جو تم نے ہار ڈالا ہوا ہے وہ تانپ کا بنا ہوا ہے، تیر کے تار کا بنا ہوا ہے،
کمان کے تار کا بنا ہوا ہے، تو وہ بھی کاٹ کے پھینک دو، اور نظر بد سے بچنے کے لیے جتنے بھی تم نے ہار پہنا رکھے ہیں سارے کاٹ۔ ہمارے لشکر میں، ہمارے قافلے میں ایسے بدعقیدہ لوگ نہیں ہونا چاہیے، جانوروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس طرح کے تعویذ پہناتے ہیں، اس طرح کے دھاگے پہناتے، اس طرح کے ہار پہناتے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ 2 لاکھ کی گائے خرید کر لاتا ہے، 10 لاکھ کی گائے خرید کے لاتا ہے، اس کو چمڑے کا تعویذ بنا دیتا ہے، وہ پورے چمڑے کی بنی ہوئی ہے، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کچھ نہیں ملتا تو وہ کالا دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سارا اسی بدعقیدگی کا میرے دوستوں تسلسل ہے، حتیٰ کہ میں نے کہا نا، سمجھدار لوگ، آپ لوگ، ہم لوگ، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بچے کو تیار کیا اور کالا نشان اس کے یہاں پہ لگا دیا، بولے نظر بد سے محفوظ رہے۔ لوگ آتے نہیں دم کرتے بچوں کو، میں کہتا ہوں یہ گلے میں اتنے دھاگے ڈالے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے آج تک تو نہیں ہوا، پھر کیوں ڈالے؟ جب اتنے دھاگے ڈالنے کے بعد بھی دم ہی کرانا ہے، دوا ہی لینی ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کڑا دیکھا، چھلا دیکھا تو کیا کہا؟ کیوں پہنا؟ اس نے کہا یہ کمزوری ہے، بدن بڑا کمزور رہتا، پہن دیتا ذرا طاقت آ جاتی۔ آپ نے فرمایا لا یزیدک الا وہنا، اس کو اتار دے تجھے اور کمزور کر دے۔ اشارہ تھا تیرا عقیدہ کمزور کر دے گا، عقیدہ کمزور تو سب کچھ کمزور، تیرا عقیدہ لے ڈوبے، تیرے ذہن میں یہ ہے کہ جب سے یہ پہنا ہے، جب سے میں صحیح، تو پھر اللہ کا بھروسہ تو نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارے توہمات، ہمارا خیالات ہمیں کہاں لے کر جائیں؟ ٹھوک بجا کر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا من ردت الطیرۃ فقد قارف الشرک، جس کو بدشگونی کسی کام سے روک دے اس نے شرک کیا ہے۔ جس کو بدشگونی کسی کام سے روک دے اس نے شرک کیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ توحید کا۔ کیسے شرک ہوتا ہے؟ اس کی مثال آپ نے سمجھے کہ بندہ صبح گھر سے نکلا، دیکھا گھر کے دروازے میں گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے، الٹے قدم واپس آ گیا، کیا ہوا جی کام پہ نہیں جا رہے؟ بولا جی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے یار۔ فرمایا جس کو بدشگونی کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔ اس کو تو چاہیے تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے باہر نکل جاتا، اللہ کی پناہ میں آ جاتا۔ باہر نکلا، بائک پنچر تھی، گاڑی پنچر تھی، واپس چلا گیا، کیا ہوا جی؟ بولا جی آج سمجھ نہیں آ رہا، صبح منحوس، گاڑی پنچر۔ فرمایا جس کو بدشگونی کام میں جانے سے روک دے، اپنا کام کرنے سے روک دے، اس نے شرک کیا، اس نے شرک۔ ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں، عام سی باتیں ہو گئی، باہر نکلے پیر مڑ گیا، واپس آ گئے، بولے کیا ہوا؟ صبح موج آ گئی، لگتا کوئی گڑبڑ، کچھ نہیں ملتا تو کم سے کم دروازے پہ آنے والے کو مذاق میں، حقیقت میں تو نہیں، مذاق میں کہتے ہیں او حکم آ گئے، اللہ خیر کرے، سارا دن پتہ نہیں کیسا گزرے گا۔ یہ تو مذاق کرنے کی چیز ہے۔ یہ میرے دوستوں عقیدے کی لحاظ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے کو قربان کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کا جنازہ نکال رہے ہیں، الزام دوسرے کو دے رہے ہیں۔ کفار مکہ پتہ کیا کہتے تھے؟ انا تطیرنا بکم، اے موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں، تم نہ ہوتے تو ہمارے مسائل نہ بگڑتے۔ آج بھی اسی طرح کی باتیں میرے دوستوں معاشرے کے اندر رائج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاگا، وہ تعویذ، وہ منکا کٹوا دیا جو جانور کے گلے، کیوں؟ بدشگونی۔ زماد بن شالبہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو، مسلم احمد میں روایت آتی ہے، مسلمان ہو گئے، اپنے علاقے میں آئے، تبلیغ شروع کر دی۔ اب لات و عزا کے جو ماننے والے تھے انہوں نے جب مذمت سنی، لات اور منات کی مذمت کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، تو سارے قوم خوف زدہ ہو گئے، کہنے کی زمام ایسا نہ ہو تمہیں کوڑ کا مرض ہو جائے، مرض کی بیماری ہو جائے، جو ان کو برا کہتا ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔
ایمانداری سے بتائیں ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ نہیں ہے؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا ہوٹلوں میں، دکانوں پہ، گاڑیوں میں، کہ جب کوئی مخنث مانگنے آتا ہے نا، کوئی ہجڑا مانگنے آتا ہے، اگرچہ یہ تو نقلی بنے ہوئے ہیں نا، یہ تو ویسے واجب القتل ہے کیونکہ یہ معاشرے میں فحاشی پھیلا ہے، یہ اصلی تو ہے نہیں۔ اصلی جو ہوتا ہے اس کے احکامات الگ ہے، وہ بحث کبھی کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب یہ مانگنے آتے ہیں، آپ ان کو مذاق میں کچھ کہہ دو نا، لوگ فوراً کہتے ہیں بھائی ان کو کچھ نہیں بولا کرو، نہ یہ اوپر ہے نہ یہ نیچے ہے، ان کو کچھ نہیں بولا کرو، ان کی لگ جاتی ہے۔ تو جس کا عقیدہ خراب اس کو لگے گی نہ، کسی بھابھی کو بھی لگے تو پتہ چلے کہ ہاں جی لگ جاتی ہے۔ وہ عقیدہ جو بتوں کے بارے میں رکھتے تھے کفار مکہ، ان کو برا نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کی لگ جاتی ہے۔ آج وہ عقیدہ یا ہجڑوں کے بارے میں لوگوں نے رکھا، ان کو کچھ نہ کہو، ان کی لگ جاتی ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کچھ عرصے کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی۔ بھائی بیماریاں عذابیں اللہ کی طرف سے آتی، کوئی پیدائشی معذور ہوتا ہے، کوئی بعد معذور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اللہ شفا دے بیماروں کو ہمارے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی۔ کفار مکہ کہنے لگے لات و عزا نے ان کو اندھا کر دیا ہے، اور برائی کرو اور چھوڑو بتوں کو۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ بت پرستی کو چھوڑنا کیا ہے؟ توحید ہے نا۔ کہنا یہ چاہتے تھے توحید کی بات نہ کرو، ورنہ نابینا ہو گئے تو ہم کہیں گے ہمارے بتوں نے، ہمارے مردوں نے تمہیں نابینا کر دیا۔ یہ توہم پرستی۔ سب کو پتا ہے زندہ مردہ اور بت تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ عقیدہ تو یہ ہے، مگر لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں باتیں آ جاتی ہے کہ دیکھو جی جب سے ایسا کیا ایسا ہو گیا، جب سے ایسا کیا ایسا ہو گیا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا لو، لا تقل لو فإن لو تفتح باب الشیطان، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کرو جب وہ کام ہو جائے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جائے، یہ اگر مگر نہ کیا جائے۔ کیا فرمایا؟ ایک کام تم کرنا چاہتے تھے نہیں کیا، پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی یا نقصان ہو گیا یا کسی دوسرے نے فائدہ اٹھا لیا، اب تم بیٹھے ہوئے ہاتھ مل رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ فرمایا ایسے نہ کہا کرو، کیونکہ اگر کہنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ کہا کرو جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، میرے مقدر میں ہوتا تو میں بھی کر لیتا۔ مگر بہت کم لوگ ان باتوں پہ توجہ دیں۔ اچھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان باتوں کو بار بار پوچھتے ہیں، شیخ صاحب کو گھر بنا رہے ہیں تو سنا ہے کہ حکومت پول بہانا چاہیے، ٹھیکیدار کا پول بہا دو نا، کیا خیال ہے؟ عجیب عقیدہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں پریشر ہے، بھائی آپ نے ماشاء اللہ پڑھائی شروع کرتے خون نہیں بہایا آپ نے، بھائی جڑوں میں بنیادوں میں خون ڈالنا جاتا ہے۔ بھائی آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی کی جائز ضرورت کو پورا کریں، یہ صدقہ ہے۔ مگر صدقے کی بھی تعریف بدل گئی آج تو، وہ کالی مرغی، وہ کالا بکرا، وہ کالا مسئلہ، کالے کالا ہو گیا، کالا لباس پہن لو تو مصیبت آ جاتی، حالانکہ جائز تو وہ بھی ہے۔ صدقہ ہے کسی کی جائز ضرورت کو پورا کرنا۔ آپ کو اللہ نے خوشی دی ہے، نئی تعمیر ہے، نیا گھر ہے، گھر میں نئی بہو آئی ہے، کوئی نئی شادی ہوئی ہے، کوئی خوشی کی باتیں، گاڑی خریدی ہے، آپ رشتے دار کو جمع کریں تو اللہ کے نام پر کھانا کھلا دیں، کسی مسکین کے ہاتھ میں رکھ دیں، کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دیں، سمجھ میں آتی ہے بات۔ مگر یہ جو چلا ہوا ہے کہ نہیں وہ بکرے کا خون بہانا تھا اور مرغی کا خون بہانا تھا، حتیٰ کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی دہلیز پر گڑھا کروا کے ان کے سرکار نے کہا کہ یہ مرغی دفن کرو جب تمہارے مسئلے حل ہوں گے، انہوں نے مرغی دفن کر دی۔ اب بتائیے کہ ہندو میں ایک غیر مسلم اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے توہم پرستی، یہ ہے بد خیالات، عقیدے کی کمی۔ مشہور مسئلہ آپ کو پتا ہے، مچھلی کھا کے دودھ نہیں پینا چاہیے۔ حتیٰ کہ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کی عادت ہے فوراً چائے پیتے ہیں، بھائی ایک مچھلی کے بعد تو چائے پینی نہیں چاہیے، اس میں دودھ شامل ہو۔ میں نے کہا 43 ایئرس کا تو میں ہو گیا ہوں میرے خیال میں،
اور جتنی باقی ہمارا عمل تو اس پر ہے. تو ہمارے ایک شیخ اللہ بخشے چلے گئے ابھی بکر کے، انہوں نے کہا کہ بھائی عقیدے کی بات ہے ساری، ان کا عقیدہ پختہ ہے، یقین کو کچھ نہیں ہوگا. ہمارے سلف تو ایسے بھی ملیں گے جو بسم اللہ پڑھ کے زہر بھی پی جاتے ہیں. اسلام کی حقانیت کے، اسلام کی باتوں کا اثبات کرنے. خالد بن ولید کے بارے میں روایت ہے نا جیسی بھی ہے تو صحیح نا، کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کے انہوں نے زہر پی لیا اور ایک کافر کو حجت تمام کر دی کہ پیغمبر کی بات میں سچائی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے عقیدے کا ٹھوس پر. عقیدہ میرے دوستوں بالکل چٹان کی طرح ٹھوس ہونا چاہیے تاکہ پھر آنے والے تکلیفوں کا احساس نہ ہو. آپ تصور کریں سیدنا بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، روٹی کی بھاپ لگ جائے نا پورا ہفتہ دکھاتے ہیں بھائی بھاپ لگ گئی، بھاپ لگ گئی، بھاپ لگ گئی. انگارے میں لیٹتا ہوا شخص اللہ کے توحید کو نہ چھوڑے، یہ ہے عقیدے کی پختگی. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سیدنا خباب کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو پتا چلے گا خباب اور خبیب کے جسم میں باقاعدہ انگاروں کی وجہ سے، کوئلوں کی وجہ سے، جلانے کی وجہ سے کئی انچ کے گڑھے پڑے ہوئے تھے، ساری زندگی باقی ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو فون پہ دھمکی دے لے کل کا جمعہ مولوی صاحب نہیں پڑھاؤ گے، مولوی صاحب غائب، بولی طبیعت خراب ہو گئی میری تو میں تو آیا ہی. بتائیے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ ہمیں مبارک کرے، ہم الحمدللہ کتاب و سنت کے دائی ہیں، مواحد ہیں، شرک نہیں کرتے، مگر بہت سی چھوٹے چھوٹے خیالات، توہمات، تصورات ہمارے اندر بھی خاموشی سے آنے لگے ہیں کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے چاروں طرف یہی عقیدہ چل رہا ہے. لہذا اپنی نسل نو کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے. تو سیدہ ذوالنیرہ کو بھی لوگوں نے الزام دیا کہ جب سے مسلمان ہوئے اس کی آنکھیں ضائع ہو گئے، لات و عزا کی مخالفت کرتی ہے نا، انہوں نے اس کو اندھا کر دیا. یہ برے خیالات. تو طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے، اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی. وہ کہنے لگی دیکھنا دشنا نام کا بت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اندھا بہرا کرے. تم مخالفت تو کر رہے ہو مسلمان ہونے کے بعد، جیسے آپ کو یہ لگی ہو جائے نا وہاں بھی ہو جائے، مخالفت کرتا ہے بہت سارے اکابر کے لیے، اساغر کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے. لوگ کہتے ہیں اس کو کچھ ہو جائے، اس کو کچھ ہو جائے. ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا. حتیٰ کہ انبیاء نے دعوت دی. ہود علیہ السلام کو کیا کہا ان کی قوم نے؟ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. اے ہود علیہ السلام تم ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہو، تم کہتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ سمجھتے ہمارے بتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے. تم جو یہ باتیں کرتے ہو نا باپ دادا کا دین چھوڑ دو، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو لگتا ہے انہوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا، تم برائی کرتے ہو، انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا. نبی علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ انک لمجنون. ہمیں لگتا آپ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذلک. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ جب شروع میں مدینہ آتے ہیں نا نئے لوگ، تو آنے کے بعد اگر گھر میں بیٹا پیدا ہوتا اور گھوڑی کے بھی بچہ نر پیدا ہوتا، کہتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پر آ گئے، ہم صحیح دین پر آ گئے. اور اگر گھر میں بچہ پیدا نہ ہوتا، گھوڑی کے بھی بچہ نر پیدا نہ ہوتا، کہتے ہیں ہم غلط جگہ پر آ گئے، یہ دین اچھا نہیں. یہ برے خیالات اس دور سے چلے آئے. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کانت الشوم، اگر نحوست ہوتی، منحوسیت ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی، یا گھوڑے میں ہوتی. اس حدیث کو سمجھ لیں. اس حدیث کے الفاظ ہے ان کانت الشوم، اگر ہوتی. تمام اہل علم نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے آپ نے کہا اگر ہوتی تو شروع یہاں سے ہو. ان تینوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے، جب ان تینوں کے اندر نہیں تو پھر دنیا میں کہیں بھی
ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے۔ ہاں عوامی سطح پہ بعض علماء نے اس کو سمجھایا ہے عوامی ذہن کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ گھوڑے کو آپ اللہ کی راہ میں استعمال نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے میں برکت ہی کوئی نہیں، یہ مراد۔ اور عورت ہر وقت چک چک لگائے رکھے گھر میں گل ہوتی رہے، تو یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح گھر کے اندر جو ہے تنگی آ جائے، بسا اوقات انسان گھر بدلتا ہے پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ حدیث میں مسئلہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے آ کے شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے گھر بدلی کیا ہے قلت الانبال وقلت البہائم وقلت الاولاد، مال بھی کم ہو گیا، اولاد بھی کم ہو گئی، ڈھور ڈنگر بھی کم ہو گئے۔ آپ نے دوسرا سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا جاؤ گھر بدل دو، بس گھر بدل دو۔ اس کا حل یہ گھر بدل۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے ایسا کہ ایسا ہو گیا تو بات اپنا عقیدہ خراب کرنے کے بجائے گھر کو بدل۔ آج بدلا تھا، ایک دفعہ اور بدل دو، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ مگر مطلقاً یہ کہنا بغیر کسی اس کے کہ بس یہ ہو گیا اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، یہ میرے دوستوں توہمات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ علماء نے ایک مثال دی ہے، ایک صاحب کو شکایت، وہ جو بندہ ملتا نا سمجھدار، ہاں بھائی سلمان جیسا، طارق ناصر صاحب جیسا، بھائی عرفان جیسا کوئی سمجھدار بندہ مل جاتا اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے، وہ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اب لوگ سمجھاتے نہیں ایسی آپ نے کوئی بات تو نہیں کی، بولے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں نے طلاق دی۔ وہ جان چھوڑا کے چلے گئے، دوسرے کسی اور کو پکڑ کے بیٹھ گئے تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دی۔ وہ کسی ایسے آدمی گھر پہ چڑھ گیا، اس نے کہا ہاں تو ابھی تو دی تو نے میرے سامنے، جیسی اس نے کہا نا مجھے لگتا ہے، اس نے کہا ابھی تو دی، لگتا کیا ہے، ابھی تو طلاق دی تو نے مجھے میرے سامنے۔ اب وہ کہیں گے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا لگتا ہے، اس نے کہا لگتا نہیں، تو نے ابھی طلاق دی ہے میرے سامنے، لگتا وقتا کیا ہے، طلاق دیتا پھر مکر جاتا ہے بعد میں۔ اب وہ چیخنے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم باللہ ہے باللہ تاللہ میں نے طلاق نہیں دی، میں تو بتا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں جب تجھے ایسا لگے تو قسم اٹھائے گا جیسے ابھی قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے نہیں دی، پھر اس کی تسلی ہوگی۔ تو بادشاہ اوقات خیالات جو ہوتے ہیں انسان کے، وسوسے ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، اور وسوسے ایسے ہیں ایک دفعہ سوار ہو جائے انسان بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ ایسے کیس آتے ہیں کہ بندہ سن کے رونا شروع کر، بالخصوص خواتین کے۔ وہ عشاء کی نماز شروع کرتی ہے، سلام پھیرتی تو صبح کے 4 بج رہے ہوتے، وسوسے، میرا اللہ اکبر صحیح نہیں ہے، میری تلاوت صحیح نہیں ہے، میرے فاتحہ صحیح نہیں ہے، میرا رکوع صحیح نہیں ہے، میرا سجدہ صحیح نہیں ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ اب بتائیے کہ ایک آدھ دن تو مرد برداشت کرے گا، بچے برداشت کریں گے، ہاں جی ساس برداشت کرے گی، سسر برداشت کرے گا، دیور یہ سن لیں گے، دیرانی جیٹھانی سن لیں گی، نند بھابت سن لیں گی، آخر کب تک چلے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی۔ تو وسوسے اور خیالات سے بچنا چاہیے۔ نماز کے اندر بھی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ نبی السلام نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے کندھے پر دھکار دیا۔ تو لوگ مدینہ آتے ہیں، اگر بھلائی ملتی تو فوراً کہتے ہیں کہ مدینہ اور مدینے والے اچھے ہیں، مدینے کا دین اچھا ہے، اور اگر کچھ برائی ملتی تو کہتے ہیں مدینہ بھی اچھا نہیں، مدینے والے بھی اچھے نہیں، مدینے کا دین بھی اچھا نہیں۔ یہ برے خیالات ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ۔ جب اچھائی ملتی ہے تو ڈٹا رہتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تکلیف آتی ہے تو چھوڑ کے چل دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے بس کی بات ہے۔ یہ اس کے عقیدے کی خراب۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس دور کا عقیدہ ہے، دور جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ دور جاہلیت کا معنی کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کے عقائد و نظریات۔ اس دور کا عقیدہ جب اسلام نہیں تھا، کیا وہ کہتے تھے بیماری خود لگ جاتی ہے، بیماری خود لگ جاتی ہے، جیسے ہمارے چلو بھائی دیکھیں احتیاط تو شریعت میں ہے نا، دعا تو شریعت میں ہے، یہ تو صحیح ہے،
مگر یہ کہنا کہ بیماریاں جو ہے متعدی ہوتی ہیں، خود بخود لگ جاتی ہیں، اسلام نے اس کی مذمت کی۔ اور بدشگونی کا عقیدہ اس دور کا ہے، اس دور کا عقیدہ ہے، بدشگونی ہے، نحوست ہے، نامبارک ہے۔ اور سفر کا مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس میں آج ہم سفر کرتے ہیں، سفر کا مہینہ ہے نا بھائی، 13 دن تو بڑی 13 تیزی کے ہوتے ہیں، اس میں تو نہ شادی بیاہ اور کاروبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس دور کا عقیدہ ہے، اسلام سے پہلے کا عقیدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 1440 سال کا سفر کر کے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں سفر میں ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ سفر کا معنی صفر، سفر کا معنی صفر، جو کام کرو گے صفر پہ آ جائے۔ اب بتائیے اس میں زمانے کا کیا قصور؟ اس دور کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح بلا حاما، اس دور کا عقیدہ تھا بندہ جب مظلوم مر جائے نا، کسی کو ظالمانہ انداز سے مار دیا جائے تو اس کی روح بھٹکتی ہے الو کی شکل میں، اس کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے اور وہ آوازیں لگاتا ہے کہ میرا بدلہ لو، میرا بدلہ لو۔ یہ 4 باتیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں چاروں عقیدے کی مذمت کی، چاروں توہمات ہیں، بدعقیدگی ہے۔ فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامۃ ولا شفاعۃ، فرمایا کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے، اس کو بارے میں باندھ دو سارے اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے، تو بیماری تو لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا فمن اجرب الاولا، مجھے یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ کہیں اس کو تو اللہ نے لگائی، فرمایا ان کو بھی اللہ لگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں جی تولیہ الگ کر دو، صابن الگ کر دو، اس کے کہیں کوئی نہ جائے، اس کو کوئی نہ دیکھے۔ جو بچہ دودھ پیتا ہے گود میں ہے، ماں کو اس سے علیحدہ آپ کیسے کریں؟ بچے کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ماں کی آنکھیں نہیں دکھتی، باپ بھی دکھ جاتی ہیں۔ بڑی احتیاط کرتا تھا، تولیہ بھی الگ ہے، صابن بھی الگ ہے، پلیٹ بھی الگ ہے، بچے کو پیار کرنا چھوڑ دیا، دوسرے نے بدل ابا کی آنکھ بھی آئے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ احتیاط اچھی بات ہے، پرہیز ثابت ہے، لیکن ہر مسئلے کو وہاں فٹ کر دینا کہ نہیں بس ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ بیماری کسی کی کسی کو نہیں لگتی۔ آج ہمارا ایک تعویل ہوئی ہے، مجھے ایک میڈیکل کے ساتھی کہیں گے نہیں بیماری تو شیخ صاحب نہیں لگتی، یہ بات تو ہمارا عقیدہ حدیث پہ ہے، لیکن وائرس آیا ہوا ہوتا ہے، جرثومہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ اچھا بیماری کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بیماری کس کو کہتے ہیں؟ راسین کو جو کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو بیماری از خود نہیں لگتی، اگر پہلے کو لگی تو اللہ نے لگائی، دوسرے کو لگی تو اللہ نے۔ اور حیران اتنا پڑھا لکھا طبقہ یہ باتیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کچرا چننے والوں کو؟ سنا کسی کے بارے میں کسی کو کرونا ہو گیا؟ بابائی امراض کھول گیا، کوئی مر گیا؟ کتنے صاف ستھرے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر جس نے ان کا سمجھا دیا نا، ان کو بیماری لگنا شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایسے جیسے بچے کو اگر آپ پیدائشی بچہ ہو نا چھوٹا، بولنا سیکھ رہا ہے یعنی آپ سے بولے بیٹا اللہ کا ہے، اس نے کیا بولنا ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ اب تجربہ کر کے دیکھ لیں، فطری عقید ہے، مگر جس دن وہ چلا گیا نرسری میں، کے جی میں، کے جی 1 میں، 2 میں، اس کے بعد کچھ بولے گا اللہ آپ جگہ ہوں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں چاروں عقیدے کی مذمت کی۔ آپ نے مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام 1440 سال پہلے مذمت فرما رہے ہیں اور امت آج تک اسی عقیدے کو لے کے بیٹھی ہے کہ بیماری لگ جاتی ہے۔ بتائیے آپ کس کی بات مانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ آپ ہمارا عقیدہ درست کروانے ہیں۔ دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ بلا طیار، بدشگونی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا اطیارۃ شرکن، اطیارۃ شرکن، اطیارۃ شرکن، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک 3 دفعہ میں نے کہا۔ کوئی دن نامبارک نہیں ہوتا، کوئی منگل بدھ جو ہے منحوس نہیں ہوتا، کوئی سفر منحوس نہیں ہوتا، ہاں جی کوئی محرم منحوس نہیں ہوتا، یہ لوگوں نے بنایا۔ بڑا ہاں مت کا ہونا والے الو نکلتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، ایسی کوئی بات اسلام میں
نہیں آپ نے منع فرما دیا، ولا سفرا، اور فرمایا نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک تسلسل ہے، اگر آپ دیکھیں جو میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ کفار مکہ کے کس کس طرح کے عقیدے تھے، کس کس طرح کے نظریات تھے اپنے بتوں کے بارے میں۔ بیماریاں لگا دیتے ہیں، ناراض ہو جائیں تو روزی روک لیتے ہیں، ناراض ہو جائیں تو ایسا ہو جاتا ہے بارشیں رک جاتی ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس طرح کے توہمات اور خیالات اور وسوسے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہی عقیدہ توحید کی سلامتی ہے، اور عقیدہ وہ اختیار کریں کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنے، اپنانے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔